تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی اللہ، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن قول ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا، یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ کہ دل میں حسد ہے، بغض، نفرت، دل میں بدمعاشی ہے، نافرمانی ہے، اور حرص ہے، لالچ ہے، اتنی لمبی لائن ہے انسان کے اندر کہ ان بیماریوں کو صرف قرآن دھو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدن ہے، صحیح راستہ دکھائے گا، ورحمت، اور رحمت ہے، جو قرآن کی زندگی پہ عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برس۔ تو لہٰذا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صرف ایک کتاب باقی، وہ ہے قرآن، اور صرف ایک نبی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک من و عن کے ساتھ باقی انبیاء کی چند واقعات، چند اقوال ہیں۔ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے گئے اور کس حال میں گئے اور کیا کیا کہہ گئے، سارے کا سارا محفوظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، دوستوں، اللہ نے جتنے مخلوق پیدا کی ہے اس میں صرف انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا تھا کہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کر کے اللہ کے پاس۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کون۔ ساری مخلوق انسان کے علاوہ پڑھی لکھی پیدا، انسان بالکل جاہل پیدا، اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ جو ماں باپ سے سنتا ہے اس کو سیکھتا ہے۔ اور پرندے ان کے نہ ماں مر جائے باپ مر جائے انڈے سے نکلے گا وہ اپنی زبان۔ تو اللہ نے انسان کو امتحان میں ڈالا اور اس کو فہدیناہ النجدین، زندگی کے دو راستے سکھائے، ایک ہے فمن شاء فلیکفر، دوسرا ہے ومن شاء فلیؤمن۔ اللہ نے کہا چاہو تو نافرمان بن کے زندگی گزارو اور چاہو تو فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہو تو نیک بن کے چلو اور چاہو تو نافرمان بن کے چلو۔ پھر اس کا آخر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن قیامت مقرر ہو چکا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، نافرمانوں کے لیے الگ، فرما برداروں کے الگ، نافرمان ناکام ہوں گے، فرما بردار کامیاب ہوں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی ہاشم قریشی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، چھوٹی بھی بڑی بھی، اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ ساری کتابیں اور چھوٹی کتابیں یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اس یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے کتابیں اتری، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور
8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری جس کو آج بائبل کہتے ہیں، اور 21 رمضان کو جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے غار حرا میں آپ پر قرآن اترا۔ لیکن پچھلی کتابوں کے اترنے اور اس کے اترنے میں فرق، پچھلی کتابیں پوری لکھی ہوئی دے دی گئی اور قرآن تھوڑا 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 نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے تھوڑا 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 کر کے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کی آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو عبرانی میں، پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے تبدیل کر دی، اور بائبل کی تو اصل لینگویج ہی نہیں ملتی، اس کی صرف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، اور جو تورات ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑی بہت اس کو زندہ کیا گیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے اپنے کلام کو مکمل کر دیا، ہر طرح سے سچائی بھی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل سے تمہیں زندگی سمجھا دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلم اللہ، یہ قرآن نہ تو خود بدلتا ہے، لا مبدل، نہ کوئی اسے بدل سکتا، یہ محفوظ ہے، جیسے ہمارے نبی پر اترا ویسے ہی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ عربوں کے مختلف لہجے تھے تو اس لحاظ سے اس میں بعض الفاظ دوسرے جگہ دوسری جو لہجہ ہے اس کی وجہ سے الگ ہے، لیکن ان میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، میں افریقہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب۔ اس طرح کے معنی میں کوئی فرق نہیں، ادائیگی میں فرق ہے عرب کے لہجے کی وجہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ایک کتاب ہے اب جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، باقی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس میں خود علماء یہود نے، علماء نصارہ عیسائیوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن کو آج تک نہ کوئی بدل سکا ہے نہ یہ بدلے گا۔ قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا، ایک دن صبح لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے تو قرآن کے سارے اوراق صفر ہوں گے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ تو لہٰذا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صرف ایک کتاب باقی ہے، وہ ہے قرآن، اور صرف ایک نبی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ من و عن کے ساتھ محفوظ۔ باقی انبیاء کی زندگی محفوظ نہیں ہے، چند واقعات ہیں، چند اقوال ہیں، لیکن ہمارے نبی کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے گئے اور کس حال میں گئے اور کیا کیا کہہ گئے، سارے کا سارا محفوظ ہے۔ پھر قرآن کا جیسے اللہ نے تعارف کروایا ہے وہ سارا تو میں نہیں بتا سکتا، ایک دو آیتیں اس کی عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے، اس لیے کہ جب تک حاکم کی دل میں عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں، کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے،
تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا اللہ، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ اور تنزیل کا قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ باقی 3 کتابیں لکھوائی گئیں، تورات، زبور، انجیل، بائبل لکھوائی گئی، وہ تبدیل ہو گئی۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے خود اسے بولا ہے، اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، نہ یہ بدلے گا۔ تو تنزیل، ایک تو میں کہوں کہ وہ آ رہا ہے، میں اب لہجہ بدل کے کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہا ہے۔ چہرے سے بھی ہوتا، میں کہتا ہوں مطلب معمولی آگے کو بہت بڑا آدمی، تو کہہ رہا تنزیل، وہ آ رہا، وہ اتارا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کی، والسماوات العلا، بلند آسمانوں کو پیدا کی۔ آج تک قرآن کے بغیر، آسمانی علم کے بغیر کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ لہذا ایک طبقہ بہت بڑا ہے ایتھیسٹ، جو کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس سے احمقانہ اور بے وقوفی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ سب سارا کچھ خود بخود پیدا ہو گیا اور یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے۔ خیر وہ تو دوسری بات۔ تو اللہ نے تعارف اس طرح کرا ہے کہ پہلے حاکم کا جس نے کلام اتارا ہے، پہلے اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی، ممن خلق الارض سماوات العلا، زمین کا بنانے والا، بلند آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے ابھی اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، تعریف صفتیں بتائیں، نام پیچھے جا رہا ہے، تو اندر انسان کے شوق بڑھتا جا رہا ہے کون؟ تو آتا ہے الرحمن، یہ رحمان ہے، اس نے اتارا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے وحدانیت کے بعد الرحمن، کہ یہ رحمان نے اتارا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو حد درجے رحم کرنے والا ہو، تو جو وہ یہ کلام بھیج رہا ہے یہ سخت، یہ شدت والا نہیں، رحمت والا۔ کون ہے بھائی وہ الرحمن؟ پھر بھی نام نہیں بتایا، علی العرش استوى، عرشوں پر اس نے استوا کیا ہے۔ کون ہے جس نے عرشوں پر استوا کیا ہے؟ تو پھر نام نہیں بتایا، آگے اپنی حکومت بتائی، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے اللہ کا، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر سوال کون ہے بھائی؟ پتہ تو بتاؤ ہے کون؟ تو پھر صفت آئی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور وہ ہے کہ تم زور سے بولو جیسا میں بول رہا ہوں، یا تم دل میں بولو، دل میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے ہونٹ بند کر لیے، میں کچھ بولا ہوں، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا، فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم وہ ہو کہ ساری کائنات کے انسان، مرد، عورت، جنات، زور سے بولو یا دل میں بولو، وہ تمہارے اونچی بولنے کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ اپنی ہیبت بٹھائی، چونکہ کہنے والے کو آپ نہیں جانتے، اس کے کہے کو بھی نہیں۔ آج قرآن پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کو لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، خدا کہتے رہتے ہیں، خدا کہتے رہتے ہیں۔ اب آیا اللہ کا نام، اب میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اتنی لمبی ہیبت، قدرت، طاقت بیان، اور انسانی شوق بڑھ گیا، یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟
تو اب آیا اللہ، اللہ نے اپنا اب نام لیا اللہ، یہ اتارنے والا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، اور رحمان انتہائی مہربان، عرش پہ استوا کرنے والا، زمین آسمان کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، اور سب کی سننے والا، چاہے زور سے بولیں یا دل میں۔ کون ہے بھائی اب تو بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے، اللہ اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل، اس کے سوا کوئی دینے والا، اس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا۔ تو کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مد مقابل نہیں۔ الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ العلیج لا سمیع لہ، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایہ، اس کی وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ بالآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے، ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا اینڈ کے بغیر۔ تو اور کوئی ہے اس کی صفات جیسا نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت صفات ایک اللہ کی ہیں۔ اس طرح اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارے رب کا کلام۔ امت نے چھوڑ دیا تو ذلت کی پستیوں میں گر گئے۔ پھر میں دو جگہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ نے قرآن کا فائدہ بتایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یا ایھا الناس کہا، یا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، بلکہ اس قرآن کے بعد پوری دنیا کے لیے اب ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں ویسے ہی بدلی ہوئی ہیں، ان میں ویسے ہی کتنے مذاہب ہیں جن میں بت پرستی آ گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے، کمال نادانی کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک بناتے ہیں، پہلے پتھر سے بناتے تھے، اب پلاسٹک سے بناتے ہیں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کی پوجا شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بنو حنیفہ تھے، تو وہ یہ ادھر نجد میں رہتے تھے، ریاض کی طرف۔ تو ان کے ایک سال کھجوریں بہت زیادہ ہوئیں، تو انہوں نے نا فالتو کھجوروں کا بت بنا دیا اور ایک سال تک اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلے سال خشک سالی ہوئی اور پھل تھوڑا آیا، تو اسی خدا کو توڑ تاڑ کے تقسیم کر کے کھا گئے۔ یہ انسانی عقل تھی، اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی حال ہے۔ پتھر کے بت بناتے ہیں، پلاسٹک کے بت بناتے ہیں، پھر انہی کے آگے ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے، اے دنیا کے انسان، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، اور یہ اس کے 3 کام ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کی بیماریوں کو صرف قرآن شفا دے سکتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کئی بھگوان بھی ہیں، کئی دیوتا ہیں، کئی دیویاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، یہ جو شرک ہے قرآن اس کو دھوتا ہے۔ پھر دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور دل میں بدماشی ہے، نافرمانی ہے، اور حرص ہے، لالچ ہے۔ اتنی لمبی لائن ہے انسان کے اندر کہ ان بیماریوں کو صرف قرآن دھو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دھو سکتا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدن ہے، صحیح راستہ دکھائے گا، ورحمتن، اور رحمت ہے۔ جو قرآن کی زندگی پہ عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلام آسمان سے اتارے ہیں ان میں سب سے خوبصورت قرآن ہے، احسن الحدیث۔ مثانیہ، اس کے مضمون بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں اترے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے
تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا، تراویح کا نام تو بعد میں پڑا ہے، اصل نام قیام اللیل ہے، رات کی نماز۔ تو اس میں اس پر یوٹیوب پر لڑائی ہو رہی، 8 نہیں ہیں 20 ہیں، 20 نہیں ہیں 8 ہیں۔ بھائیو، پوری امت نے سینکڑوں سال 20 رکعت پڑھی، اور امت کا جو عمل ہوتا ہے صدیوں کے ساتھ، وہ بہت بڑی دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ ہاں، 8 کی روایت بھی موجود ہے، میرے نبی نے 8 ہی پڑھائیں، اور ابوبکر کے زمانے میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے سب کو جمع کیا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری سے فرمایا کہ 20 تراویح پہ لوگوں کو جمع، تو سب صحابہ نے قبول کیا۔ کسی نے نہیں کہا یہ تو بدعت ہے، پہلے تو 8 پڑھی جاتی تھی، چونکہ یہ نوافل ہیں، نفل زیادہ پڑھو نفل تھوڑے پڑھو، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں 20 چلتی تھی، بعد میں 20 چلیں۔ پھر تراویح کا نام کیسے پڑا اس کا کہ مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ترویح اس کو کہتے ہیں، ترویح، آرام کرتے تھے، ذرا پاؤں کھول لیتے تھے اور طواف کر لیتے۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے، یہ دوسرا ترویح۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، یہ تیسرا ترویح۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے ان۔ یہاں سے اس کا نام تراویح پڑا۔ تو اہل مدینہ جو تھے امام مالک کے دور میں، اہل مدینہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو 20 تراویح پڑھی جاتی، وہاں تو 5 طواف ہوتے ہیں، تو بھائی ہم کیا کریں طواف کے مقابلے میں؟ وہ 40 تراویح پڑھتے۔ تو اس میں لڑنے والی تو مجھے بالکل حماقت ہی نظر آتی ہے۔ 8 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یقیناً 20 پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے۔ قیام اللیل کی جو نماز ہے، یہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 8 پڑھ کے جانے والا لے گیا 12000، اور 20 یہ اور 3 وتر، تو وہ 20 پر اس کو 40 سجدے ملے، تو اس کو 60,000 نیکی ملی، اور پھر اوپر 6 سجدے ملے تو 9000 نیکی ملی، تو وہ 69,000 نیکیاں لے کے گیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ یہ لڑنے کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے۔ اس کو زندگی سال میں ایک دفعہ تو آتا ہے، 20 پڑھا کریں، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے، اور آپ نے 9 رمضان 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کا رمضان آپ نہیں دیکھا، محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا۔ پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے۔ تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع۔ یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا، یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے،
کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے، وہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ۔ تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5۔ اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں، اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہو، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ، اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ ان عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے بندی زندگی کہاں خرچ، ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری، ان علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو 1 گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں بھی۔ آج کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ ھذا بلاغ للناس۔ امن و محبت، عفو و درگزر، ایثار و سخاوت، صبر و استقامت، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ ہر سال کی طرح اس رمضان المبارک کی پرنور گھڑیوں میں بھی سمجھیں اور سیکھیں پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو، صرف طارق جمیل آفیشل پر۔